ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات کا اپنے چینل الضحیٰ ٹی وی میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ معزز سامعین، ہم نے گزشتہ لیکچر میں مفعول مطلق کو پڑھا۔ آج کے لیکچر میں ہم حال پڑھیں گے۔ حال کون سا لفظ ہوتا ہے، اس کی مکمل معلومات آج کے لیکچر میں ملے گی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ مثالوں سے اس کو واضح کیا جائے گا۔ حال کو ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں، جس طرح مفعول پر زبر ہوتا ہے ایسے ہی حال پر بھی زبر ہوتا ہے، یعنی جو لفظ حال بن رہا ہو اس پر بھی زبر ہوتا ہے۔ حال کون سا لفظ ہوتا ہے؟ حال وہ لفظ ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے۔ اور فاعل یا مفعول کی حالت کو جو لفظ بیان کرے وہ حال ہوتا ہے، اور حال ایک بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے دو الفاظ بھی آ سکتے ہیں۔ حالتیں دو بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ حال ایک بھی ہوتا ہے اور دو بھی ہوتے ہیں۔ ایک کی مثال دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے قوموا للہ قانتین۔ اب قانتین یہ ایک حال ہے، اور دو حال کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ہی قول ہے رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان آسفا۔ اب غضبان یہ ایک حال ہے اور آسفا یہ دوسرا حال ہے۔ غضبان غصے کی حالت میں، آسفا افسوس کرتے ہوئے۔ آپ کو پہلے میں نے بتا دیا کہ مفعول کی طرح حال پر بھی زبر ہوتا ہے۔ آگے حال کے متعلق مزید آپ پڑھیں۔ حال کبھی جملہ اسمیہ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، یعنی پورا جملہ حال بن رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں یوں دیتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ اب لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ یہ ذل حال ہے، اور وَنَحْنُ عُصْبَةٌ یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، البتہ اگر کھایا اس کو بھیڑیے نے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اس حالت میں کہ ہم جماعت ہیں، اور ہم جماعت ہیں، یعنی ہم سب اکٹھے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ بھیڑیا نے اس کو کھا لیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ ہے۔ آگے اگلی مثال آپ دیکھیے، أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ کیا جنوں گی میں اور میں بوڑھی ہوں، یعنی میری حالت یہ ہے کہ میں بوڑھی ہوں۔ جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کی زوجہ نے اس وقت بڑھاپے کی حالت تھی، اس وقت یہ الفاظ کہے تھے
اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں جنوں گی؟ حالت میری یہ ہے کہ میں بوڑھی ہوں۔ تو یہاں پہ اَأَلِدُ اس کی حالت بیان کر رہا ہے اگلا والا جملہ، وَأَنَا عَجُوزٌ، یہ پورا حال بن رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آپ نے پہلے جملہ اسمیہ کے متعلق پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو۔ اب ان دونوں مثالوں میں جو اوپر آپ کو بیان کی، ان میں پہلا حصہ نحن ضمیر ہے اور ضمیر اسم ہوتی ہے، انا یہ بھی ضمیر ہے۔ آگے تیسری مثال آپ دیکھیں کہ جملہ اسمیہ حال بن رہا ہو، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے آپ پر۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، داخل ہوا اپنے باغ میں، لیکن اس پر حال یہ تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ تو یہاں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ حال کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا اور وہ آئے، أَبَاهُمْ اپنے والد کے پاس، عِشَاءً رات کے وقت، يَبْكُونَ روتے ہوئے۔ اب وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً یہ پورا جملہ ذل حال ہے، یعنی اس کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ کون سا جملہ حالت بیان کر رہا ہے؟ یبکون۔ یبکون کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اس میں فاعل اس کی ضمیر ہے، واو جمع کی علامت ہے، واو نون۔ ہم یبکون یعنی وہ سب رو رہے تھے، وہ اس حالت میں آئے، وہ عشاء کے وقت آئے اپنے والد کے پاس اس حالت میں کہ وہ سب رو رہے تھے۔ اب یبکون یہ جملہ فعلیہ ہے۔ آپ کو جملہ فعلیہ کے متعلق گزشتہ لیکچرز میں بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہو، یعنی جس میں فعل پایا جا رہا ہو۔ یبکون فعل مضارع جمع مذکر غائب، اس میں ہم ضمیر یہ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، تو یہ پورا جملہ ہے جملہ فعلیہ یبکون۔ اگلی مثال آپ دیکھیں، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور آئے شہر والے، اہل المدینہ شہر والے، اور آئے وجاء اور آئے اہل المدینہ شہر والے، یستبشرون خوشی مناتے ہوئے۔ ان کے جب وہ آئے تھے تو ان کی حالت کیا تھی؟ وہ خوشی منا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ تو یستبشرون بھی اسی طرح، بالکل اسی طرح جملہ فعلیہ ہے، فعل ہے اور اس میں ہم ضمیر فاعل ہے، اور یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے، جملہ فعلیہ یہاں حال بن رہا ہے۔ آگے اب تیسری مثال آپ دیکھیے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي اور بنایا ہم نے نہروں کو، تجری اس حال میں کہ وہ بہتی ہیں، بہتے ہوئے، یعنی حالت ان کی کیا ہے؟ وہ بہہ رہی ہیں، صرف رکی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہاں نہروں کی حالت بیان ہو رہی ہے، تجری کا لفظ نہروں کی حالت بیان کر رہا ہے، اور تجری کیا ہے؟ تجری فعل ہے، تو یہاں جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو حال کی دی۔ اب مزید آیات آپ کو میں پیش کروں گا، اس سے بھی آپ حال کو آپ پہچانیے۔ اب دیکھیں اس مثال میں، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما
وہ پکارتا ہے ہمیں اپنے پہلو پر اور بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر. اب دعانا لجنبہ، یہ پورا جملہ ہے. او قائدن اور قائمن، یہ حال بن رہا ہے کہ اس کے پکارنے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی ہمیں پکارتا ہے اور بیٹھ کر بھی. دونوں صورتوں میں، دونوں حالوں میں کیا کرتا ہے؟ ہمیں پکارتا ہے. آگے آپ مزید مثال دیکھیے. ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ عبادت کرتا ہے رات کے وقت ساجدن سجدے میں، وقائما اور کھڑے ہو کر. سجدے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، وہ قیام کی حالت میں وہ عبادت کرتا ہے. تو یہاں بھی حال بن رہا ہے، ساجدن بھی اور قائمن بھی. اگلی مثال آپ دیکھیے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن ومبشرا ونذیرا، گواہ، اس حال میں کہ آپ گواہ ہیں، اس حال میں کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، اس حال میں کہ آپ ڈرانے والے ہیں. یعنی تینوں حالتوں میں آپ کو بھیجا. آپ گواہ بھی ہیں ان پر، آپ خوشخبری بھی دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں. اگلی مثال اس سے آپ پہچانیے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کی اجازت سے اور چراغ اور روشن. یعنی داعین یہ بھی حال بن رہا ہے، اور سراجن یہ بھی حال بن رہا ہے، اور منیرن یہ بھی حال بن رہا ہے. یعنی پوری آیت آپ دیکھیے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب آگے اگلی مثال آپ دیکھیں. وآتیناہ الحکم صبیا، اور دی ہم نے اس کو حکمت بچپن میں. آتیناہ الحکم، یہاں تک یہ پورا لفظ ہے، اور صبیًا یہ اس جملے کی حالت ہے کہ ہم نے اس کو اس حالت میں حکمت دی کہ وہ بچہ تھا، بچپن کی حالت میں. یأکل لحم اخیہ میتا، کھائے گوشت اپنے بھائی کا جب وہ مر چکا ہو. اب دیکھیں یأکل لحم اخیہ، یہ پورا جملہ ہے اور یہ حال یہ ذوالحال ہے. اس کی حالت میتن کا لفظ کر رہا ہے، اس حالت میں کہ وہ مر چکا ہو. تو معزز سامعین، آج کے لیکچر میں ہم نے حال کو پڑھا. حال وہ لفظ ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے. حال ایک بھی ہو سکتا ہے، جملے میں دو بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح حال جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. اور تیسری بات کہ حال پر بھی مفعول کی طرح زبر ہی آئے گا. تو یہ ان مثالوں سے آپ کو کافی الحمدللہ سمجھ آ چکا ہوگا. مزید آپ قرآن مجید کھولیے اور اسی طرح کی مثالیں نکالیے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک قرآن مجید سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.